شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسامہ شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے دادا جی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کافی عرصہ پرانی بات ہے، تقریباً 50-60 سال پرانی بات ہے یہ۔ میرے دادا جی جو تھے وہ بس ڈرائیور تھے۔ اس دور میں بہت کم لانگ روٹ پر بسز جایا کرتی تھیں، لیکن میرے دادا جی کافی زیادہ لانگ روٹ پر بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ دادا جی بتاتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، بھکر انہوں نے جانا تھا، سرگودا سے گاڑی بک ہوئی، بھکر ان لوگوں نے جانا تھا، کافی لانگ ڈسٹینس ہے، تقریباً 8-9 گھنٹے کا یہ ڈرائیو ہے کنٹینیوسلی۔ رات کو وہ کہتے ہیں یہاں سے گاڑی چلتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے، تقریباً ہم لوگ ابھی لیے بکر سے کافی پیچھے تھے، تو جو مین روڈ تھا وہ روڈ انڈر کنسٹرکشن تھا اور وہ روڈ بند تھا۔ سردیوں کے موسم تھے، کوئی خاص ٹریفک بھی نہیں تھی، بہت کم رات کے ٹائم گاڑیاں چلتی تھیں کیونکہ دھند کی وجہ سے گاڑیوں کو بند کروا دیتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ مختلف بسز مل کر سفر کیا کرتی تھیں، لیکن اس رات بہت کم ٹرانسپورٹ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، وہاں سے گزر کر جانا تھا، کیونکہ جو مین روڈ تھا وہ انڈر کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے بلاک تھا، بند تھا۔ وہ کہتے ہیں اس روٹ کے اوپر جب میں نے لنک روڈ تھا وہاں پر میں نے جب اپنی گاڑی اس طرف میں نے ڈالی، اس روڈ پر ہم لوگ جا رہے تھے، بہت سنسان وہ علاقہ تھا، بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ ایسے علاقوں میں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے رابری کا۔ بس کی ساری لائٹس آف کر دی جاتی تھی کہ پیسنجرز نظر نہ آ سکیں، باقاعدہ ایک گن مین بھی ساتھ ہوتا تھا جو گارڈ ہوتا تھا گاڑی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے، وہ ایسا راستہ تھا کہ اس کی ایک طرف گھنا جنگل تھا اور ایک طرف بہت بڑا قبرستان تھا، آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ دادا جی بتاتے ہیں میں نے تو وہ راستہ ہی پہلی دفعہ دیکھا تھا، کیونکہ کبھی بھی ایسا ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ اس لنک روڈ کی طرف جایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے میں بالکل نارمل بس ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے قبرستان کی طرف، یعنی قبرستان کے اندر بہت زیادہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ ایسے تھا کہ جیسے بہت زیادہ آگ جل رہی ہے۔ سارے جو پیسنجرز تھے، جو بس میں جتنے بھی سواریاں تھیں، ان سب نے دیکھی، وہ شور مچ گیا کہ قبرستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے بس روکی کہ ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں وہاں پر کیا، چیخو پکار سنائی دے رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی عورتیں اور وہ بہت زیادہ چیخ رہی ہیں۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف کرے کسی کو آگ نہ لگی ہو جو عورتوں کی اس طرح سے چیخو پکار سنائی دے رہی ہیں۔ میں خود گاڑی سے اترا، میرے ساتھ کنڈکٹر بھی تھا، 1-2 سواریاں بھی اتر آئیں اور گارڈ بھی تھا۔ گارڈ کو ہم نے یہی کہا کہ تم ادھر پیچھے ہی رکو، کیونکہ سنسان علاقہ ہے، گاڑی کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ خواتین اور بچے بھی تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی اس جلتی ہوئی آگ کی طرف بڑھنے لگے، وہاں تو ایک کوہرام برپا تھا، عورتوں کی بہت زیادہ رونے کی اور چیخنے کی آوازیں تھیں، لیکن عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہم لوگ اس آگ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ آگ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، چھوٹی سینس میں ہو رہی تھی جیسے وہ بجھ رہی ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ اس آگ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ آگ جو تھی وہ ایک چھوٹی سی
جگہ تھی وہاں پر کوئی قبر نہیں تھی، اس جگہ پر وہ آگ جلی ہوئی تھی، لیکن عورتوں کے جیسے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہم لوگ اس آگ کے پاس گئے، اس آگ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، آگ زمین کے اوپر لگی ہوئی تھی، کوئی لکڑی وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا جس طرف قبریں تھیں وہاں پر ایک درخت کے نیچے بہت زیادہ عورتیں رو رہی تھیں، کالے ان کے لباس تھے، 6-7 عورتیں تھیں وہ۔ اب ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آگ اس طرف جلی ہوئی ہے اور یہ عورتیں سامنے بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ سب نے جیسے سر جوڑے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں بہت ڈراؤنی آوازوں میں۔ جیسے ہی ہم لوگ ان کے قریب جانے لگے تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ کیا مطلب انسان نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی رات کو اس سنسان جگہ پر جہاں پر جنگل ہے اور ایک طرف قبرستان ہے، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، تو اتنی رات کو یہ عورتیں کون ہو سکتی ہیں؟ ابھی ہم لوگ ان عورتوں کے تھوڑا سا ہی پاس جانے لگے تو جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا کہ کون لوگ ہو تم اور یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ بالکل وہ ان کے پاس چلا گیا۔ جیسے وہ ان کے پاس گیا تو وہ جو ساری عورتیں تھیں انہوں نے ایک دم سے اپنا چہرے جیسے اوپر کیے، اتنے بھیانک چہرے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک عورت نے ایسا لگا جیسے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے اور وہ جو کنڈکٹر تھا اس کو اٹھا کر دور پھینکا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس کنڈکٹر کی طرف گئے کہ اس کو اٹھائیں جا کر۔ ابھی اس کو اٹھا ہی رہے تھے، وہ ساری عورتیں جو رو پیٹ رہی تھیں، اتنے ان کے ڈراؤنے چہرے تھے، وہ غائب ہو گئیں۔ ہم لوگوں کے تو بہت برے حال ہوئے، ہم لوگ تو فوراً وہاں سے نکلے، آیت الکرسی پڑھتے، اللہ اکبر کرتے، وہ آگ کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا۔ جیسے ہم لوگ بس کے پاس آئے، ابھی میں نے بس سٹارٹ ہی کی تھی، بہت زیادہ ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ سارے پیسنجر پوچھ رہے تھے کہ یہاں پر جب آپ لوگ گئے ہیں تو بس کے ارد گرد بہت زیادہ کالے کتے آ گئے تھے، بہت زیادہ ڈراؤنے کتے تھے، جیسے بہت بڑے بڑے شکاری کتے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ ابھی میں نے بس سٹارٹ ہی کی، بس کے پیچھے اتنی ڈراؤنی چہرے والی وہی 6-7 عورتیں بھاگ رہی تھیں، اور وہ ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے جانور بھاگتے ہیں۔ بالکل وہ بس کے قریب آ کر بس کے اوپر حملہ کرنے لگی تھیں، تو میں نے سارے جتنے بھی پیسنجر تھے ان سب کو یہ کہا کہ آیت الکرسی اور درود پاک اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے ان سب سے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر جنات نے حملہ کر دیا ہے، تو جتنی اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں اتنی اونچی آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھیں۔ جیسے ہی وہ اونچی آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک کی صدائیں گونجی تو وہ جو جنات پیچھے بھاگ رہے تھے گاڑی کے، وہ بالکل پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ وہ قبرستان والا راستہ ختم ہو گیا۔ ابھی ہم لوگ تھوڑا ہی آگے گئے تو بس بند ہو گئی۔ بہت کوشش کی کہ بس سٹارٹ ہو جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بس کو ایک دم سے ہو کیا گیا ہے۔ کافی زیادہ ٹرائی کیا، کوئی ٹائر پنکچر نہیں تھا، بہت ہم لوگ پریشان، اس سارے ویرانے میں ہم لوگ کھڑے ہوئے، ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے ہم لوگ کیا کریں۔ ابھی ہم لوگوں کے اوپر جنات نے حملہ کیا تھا۔ اس ویرانے میں ہم لوگ اس طرح سے بے یار و مددگار کھڑے ہوئے تھے، نہ اس راستے کا پتہ تھا، نہ یہ پتہ تھا کہ آبادی کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگ وہاں پر رکے کہ شاید پیچھے سے کوئی ٹرانسپورٹ آ جائے تو ہم لوگ ان سے ہیلپ لے لیں، کیونکہ بس سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان مسجد میں شروع ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آبادی پاس ہی ہے۔ میں نے 1-2 جو سواریاں تھیں ان کو ساتھ لیا اور میں نے یہ کہا کہ پاس ہی آبادی ہے تو ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں کیونکہ مسجد قریب ہے۔ کنڈکٹر بیچارے کی تو حالت ہی بہت زیادہ خراب تھی، اس کی ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ ہم لوگ جب اتر کر جس طرف سے وہ اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی ہم لوگ اس طرف چلنے لگے، وہ بھی ایک کچا سا راستہ تھا، تھوڑا سا ہی ہم لوگوں نے بھی وہ راستہ کور کیا ہوگا تو ہم نے دیکھا وہاں پر سفید لباس میں ایک بزرگ تھے، ان کے ہاتھ میں جیسے چراغ ہوتا ہے، دیا جل رہا تھا، وہ چلتے ہوئے اس راستے پر جا رہے تھے۔ ہم نے انہیں روکا، ان سے جا کر بات کی کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہاں پر آبادی قریب ہے یا نہیں۔ وہ جو بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، بہت نورانی چہرہ تھا، سفید ہی لباس تھا، سفید ہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تم لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں، آبادی یہاں سے کافی زیادہ دور ہے۔ وہ ہمارے ساتھ چل کے بس تک آئے، پتہ نہیں وہ بس کے پاس آئے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، بس 2 چکر انہوں نے بس کے ارد گرد کاٹے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تم بس سٹارٹ کرو۔ جیسے میں نے بس سٹارٹ کی، بس سٹارٹ ہو گئی۔ وہ جو بزرگ تھے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہ بزرگ ہم لوگوں کے سامنے 2 سے 3 قدم
اس کچے راستے کی طرف گئے اور غائب ہو گئے۔ دادا جی کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے جب ہم لوگوں نے یہ کرشمہ دیکھا ہم لوگ تو حیران ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کے وہ نیک بزرگ تھے جنہوں نے ہماری مدد کی، شاید ان جنات کے اثر کی وجہ سے گاڑی بند ہو گئی تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ دادا جی کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے بریک ادھر ہی جا کر لگائی، کنڈکٹر بہت زیادہ بیمار تھا، وہاں پر کافی لوگوں سے اس بارے میں بات چیت بھی ہوئی ہم لوگوں کی۔ بہت سے لوگوں سے جب پوچھا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبرستان بہت قدیم اور پرانا ہے، تقریباً 100 سال سے بھی پہلے کا قبرستان تھا۔ کسی دور میں وہاں پر آبادیاں ہوتی تھیں لیکن وہ آبادیاں ختم ہو گئیں، اس کے بعد وہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے اس پورے روڈ کے اوپر۔ وہ روڈ دن کے ٹائم بھی سنسان ہوتا ہے اور وہ روڈ مشہور ہے آصف زدہ روڈ کے نام سے اور قبرستان والا راستہ۔ دادا جی ہمیں یہ کہانی ہمیشہ سناتے تھے، جب بھی وہ یہ کہانی سناتے تھے ان کے تاثرات سے وہ فیل ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ وقت کیسے دیکھا یا کیسے اس چیز کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسامہ آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مہوش شیئر کر رہی ہیں۔ مہوش کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ سیالکوٹ سے آگے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا سارا گھر کچا تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا، مٹی کے ہی کمرے تھے۔ بہت بڑا ہم لوگوں کا برآمدہ اور صحن تھا۔ ہم لوگ سارے مل کر ہم لوگوں کا ایک کونے والا کمرہ ہوتا تھا، وہیں پر سوتے تھے سردیوں کے موسم میں۔ گرمیوں میں تو ہم لوگ سارے صحن میں ہی چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگ اسی کمرے میں سو رہے تھے، سردی بہت زیادہ تھی اور ہم لوگوں کے کچھ کزنس بھی آئی ہوئی تھیں، تو ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے 1-2 چارپائیاں بالکل دروازے کے آگے بھی ڈال لیں۔ تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے میری کزن نے چیخنا شروع کر دیا، بہت اونچی آواز میں چیخنے لگ گئی۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ جیسے لائٹ جلائی اس سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ اس نے یہ کہا کہ ابھی میں سوئی ہوئی تھی تو ایک دم سے میری چارپائی کسی نے زور زور سے ہلانی شروع کر دی۔ جیسے میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے، بہت زیادہ کالے چہرے والی، بہت ڈراؤنا سا اس کا چہرہ ہے، بہت کالا رنگ ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے یہاں سے چارپائی اٹھا لو، یہ میرے گزرنے کا راستہ ہے۔ ابھی میں اس کو کہتی کہ اٹھ کے دیکھنے لگی ہوں تو وہ غائب ہو گئی۔ پھر اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ امی نے کہا کہ شاید یہ نیند میں ڈر گئی ہوگی، ہم لوگ تو شروع سے اسی کمرے میں سوتے ہیں، ہمیں تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر نہیں سونا۔ امی نے اسے کہا ٹھیک ہے تم ادھر میری چارپائی پر آ جاؤ، میں وہاں پر سو جاتی ہوں۔ وہ جو تھی وہ امی والی چارپائی پر چلی گئی اور امی اس کی چارپائی پر آ گئی۔ اب وہ بالکل ہمارے ساتھ ہی تھی، بار بار بتا رہی تھی کہ ایسا ایسا اس کا چہرہ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، امی کے ساتھ بھی سیم وہی ہوا، امی بھی چیخنے لگ گئی۔ امی نے بھی سیم وہی دیکھا، وہی عورت، اور وہ ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چارپائی ہٹا لو۔ امی فوراً سے اٹھیں، ابو کو جگایا، دوسرے کمرے میں تھے وہ، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ شاید راستے میں چارپائی تھی تو تم لوگ وہاں سے چارپائی اٹھا کر 1-2 چارپائیاں اس کمرے میں کر لو۔ امی نے اپنی اور میرے چھوٹے بھائی کی چارپائی دوسرے کمرے میں ڈلوا لی اور وہ لوگ ادھر سونے کے لیے چلے گئے۔ اب ہم صرف لڑکیاں اس کمرے میں اکیلی رہ گئیں۔ ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، ہم لوگ آپس میں بھی یہی باتیں کر رہی تھیں۔ کمرے کی لائٹ ہم لوگوں نے جلا لی، ہم لوگوں کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کے صحن میں سے بہت زیادہ ڈراؤنی بلی کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بلی بہت ڈراؤنے انداز میں بول رہی ہے، جیسے بہت اونچی آوازیں نکال رہی ہے، اور وہ جو بلی ہے وہ بالکل اسی کمرے کے باہر ہے جہاں پر ہم لوگ سو رہے تھے۔ اب ہم لوگ تو اتنی خوفزدہ تھی کہ ہم لوگوں نے دروازہ بھی نہیں کھولا، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری۔ کافی دیر وہ بلی بولتی رہی۔ صبح کہیں فجر کے ٹائم امی وغیرہ جاگے، ہم لوگ جاگ ہی رہی تھی ساری، ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ایک دم سے۔ سارا دن ہم لوگ یہی باتیں کرتے رہے۔ اب اس سے اگلی رات تھی تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ امی ہمارے ساتھ سو جائیں گی اور ابو اور میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں سو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے دروازے سے بالکل دور چارپائیاں بچھائیں، ہم لوگ سو گئے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو پھر میری کزن نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخو پکار سنی، ہم لوگ پھر جاگے تو اس نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے مار دے گی۔ ایسے اس کا چہرہ ریڈ ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بالکل باہر آئی ہوئی ہیں، جیسے اس کا کسی نے گلا پکڑا ہوا ہے۔
بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سنبھالا، اس کو بٹھایا، وہ روئے جا رہی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جب وہ تھوڑی سی بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ بھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی چل کر آیا ہے، مجھے لگا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ہوگا، کوئی واش روم میں جانے کے لیے اٹھا ہوگا۔ کہتی ہے ایک دم سے مجھے لگا کہ میری چارپائی کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، تو میں نے کروٹ لے کر دیکھنا چاہا کہ کون میری چارپائی پر بیٹھا ہے، تو وہی عورت تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ بہت ڈراؤنی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس نے میرا گلا پکڑ لیا، میرا گلا نہیں چھوڑ رہی تھی، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ اور جب میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ ایک کالے رنگ کی بلی بن کر میری چارپائی سے نیچے اتری اور غائب ہو گئی۔ اب ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، امی بھی بہت ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کیا نہیں۔ خیر بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے وہ رات گزاری، پھر وہی حال تھا، وہی خوف تھا، وہ ساری رات روتی رہی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسے بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا۔ صبح میری امی نے اس کی امی کو بلایا، ان لوگوں کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا، وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ جب پھپھو آئیں تو پھپھو کو ساری بات بتائی تو پھپھو نے یہ کہا کہ میری اس کزن کے اوپر بچپن سے سایہ تھا، بچپن سے اس کو جنات ڈراتے ہیں، بچپن سے ہی وہ ڈرتی ہے، جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہو اور اگر یہ اس جگہ پر چلی جائے تو وہ جنات اس کے سامنے آتے ہیں اور باقاعدہ اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ڈراتے بھی ہیں۔ پھپھو کہتی ہیں ہم لوگوں نے اس کا بہت زیادہ علاج کروایا ہے، اس کے گلے میں ہر وقت ایک تعویذ رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں سے اس کا وہ تعویذ گم ہو گیا ہے، اب اس کے گلے سے وہ تعویذ اترا ہوا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے اس کمرے میں جنات کا بسیرا ہے اور وہ جنات اس کو بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پھپھو نے دیکھا اس کو بہت سا بخار تھا، پھپھو نے اس کو لیا، اسی دن اس کو دوبارہ سے وہ وہیں پر لے کر گئی جہاں سے دم کرواتے تھے، وہاں سے تعویذ لے کر دیا۔ وہ لوگ تو اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ شروع سے اس کمرے میں سونے کے عادی تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ جنات اس حد تک پروک ہوئے کہ ان جنات نے ہمیں بھی ڈرانا شروع کر دیا۔ آج تک کبھی ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی اثرات ہیں یا جنات ہیں، لیکن میری کزن کے آنے کے بعد جب ان جنات نے اس کے اوپر حملہ کیا یا اس کے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا تو وہ جنات ہمیں بھی ڈرانے لگ گئے۔ اس کمرے میں ہم لوگ سو نہیں سکتے تھے، جب ہم لوگ اس کمرے میں سوتے تھے ساری رات ہم لوگوں کو سب کو وہ مخلوق ڈراتی تھی، کبھی باہر سے آوازیں آتی تھی، کبھی ہم لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کوئی بار بار، یہاں تک کہ ایک ڈراؤنی عورت کی آوازیں بھی آتی تھیں جو دروازے کے باہر کھڑی ہوتی تھی اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی۔ ہم لوگ تو ایسے ڈرے کہ ہم لوگ تو دن کے ٹائم بھی اس کمرے میں نہیں جاتے تھے، ہم لوگوں نے اس کمرے کو بند کر دیا۔ اب ہم لوگوں کا جو ابو والا کمرہ تھا ہم لوگ سارے اسی میں سوتے تھے، وہ کمرہ جب ہم لوگوں نے بند کیا، وہ کمرہ بند ہونے کے بعد اور بھی زیادہ آسیب زدہ ہو گیا۔ وہاں سے دن کے ٹائم بھی آوازیں آتی تھی، برتن گرنے کی آوازیں آتی تھی، عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، جبکہ اس کمرے میں ہم لوگوں نے کوئی برتن کبھی رکھا ہی نہیں تھا۔ قاعدہ وہاں پر گلاس گرنے کی، کپ گرنے کی ایسی آوازیں آتی تھی، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اکثر رات کے ٹائم اس کمرے کے باہر ہم لوگ کالے رنگ کی ایک بلی کو بیٹھے دیکھتے تھے، بہت اس بلی کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے، نہ تو وہ بلی ڈرتی تھی اور نہ ہی بھاگتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے پھپھو سے پوچھا، جہاں پر وہ اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھیں، ہم لوگ ان کو اپنے گھر لے کر آئے، انہوں نے جب ہمارے گھر کا وزٹ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کمرے میں بہت زیادہ جنات ہیں اور اب وہ جنات اپنا آپ ظاہر کر چکے ہیں، اس لیے وہ تم لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو، ورنہ آہستہ آہستہ وہ تم لوگوں کے سارے گھر میں اپنا بسیرا کر لیں گے اور تم لوگوں کو بہت نقصان بھی پہنچائیں گے اور طرح طرح کی بیماریاں بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے اسی گاؤں میں ایک اور اپنا گھر لیا، وہاں پر پھر ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ مہوش آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر انشاءاللہ نیکسٹ ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ میں کل آن ایئر کروں گی اور کل ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ نیکسٹ ناول کون سا ہے۔ نوشین وائس آفیشیل 99 کو ضرور وزٹ کریں، وہاں پر میں شارٹس ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں اور بہت جلد ایک ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔